بڑا چاروں کا بریک اپ ماشمار مشد کریں چکے بلوچستان مجموعی صورتحال سر پتران کن گئے نوزادہ لشکر ریسانی صاحب سینئر بلوچ سیاستدان سابق سینیٹر یوگیشن کا پتران کنی. السلام علیکم نواب صاحب. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, وقتاً فوقتاً ہم اس سے بات بھی کرتے ہیں. تو لیکن گزشتہ 1-1.5 سال سے حالات انتہائی خراب ہیں, قومی شاعرائیں غیر محفوظ ہیں, عام لوگ جو ہیں چل پھر نہیں سکتا, ایک خوف کا ماحول ہے. تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات آج اس نہج پہ پہنچے ہیں, تو یہ پالیسی کس کی تھی یا کس کی خراب پالیسیوں کی وجہ سے آج بلوچستان کے عوام اس شدید عدم استحکام سے دوچار ہے؟ دیکھیں, بات یہ کہ ایک تو ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان ایک قومی وطن ہے, کوئی ایڈمنسٹریٹو صوبہ نہیں ہے کہ کسی ایس ایچ او یا کسی ڈی سی اور کسی کمشنر یا ہوم سیکرٹری کے حوالے اس کو کیا جائے. نہ یہ کسی جعلی سرینا پروجیکٹ کے تحت چل سکتا ہے, نہ آئندہ اس میں کوئی ایسے کوئی راستہ بنے گا کہ پروجیکٹ کے ذریعے چلائیں, اور نہ ایسے لوگوں کا, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو ٹھیکے پہ دیا جائے. یہ کسی کا پرائیویٹ فارم نہیں ہے, یہ ہمارا قومی وطن ہے, ہمارا جان مال سب کچھ اس کے لیے قربان ہے, تو ٹھیکے کا بات نہیں ہے. اس کا وارث ہر بلوچ ہے اور ہر وہ پشتون ہے جو بلوچستان کے جو ہے شمالی علاقوں میں جو ڈویژن میں رہتے ہیں, وہ سب اس کے وارث ہے. کسی ایک فرد کا نہیں ہے کہ وہ چھاونی سے اٹھے اور بلوچستان کو کسی پہ ٹھیکے پہ دیا جائے. 1948 میں پہلا بغاوت ہوا پاکستانی ریاست کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے, اور اس کے بعد مسلسل سیاسی شورش اور اس میں ایک جنگی مزاحمتی راستہ لوگوں نے اپنایا ہے, جہاں ریاست نے آپ کا تمام سیاسی پرامن راستہ روکا جعلی پولیٹیکل پارٹیوں کے ذریعے, جعلی قبائلی شخصیت اور جعلی سیاسی شخصیت کے لیے. وہاں آج جن لوگوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں وہ ذمہ دار اس ریاست کا وہ پالیسی ہے جو بلوچستان کو سمجھتا ہے کہ وہ ایک کالونی اور اس کو ایک طاقت کے ذریعے زیر کیا جاتا ہے. آج یقیناً ایک مزاحمت تو ہے, سیاسی بھی ہے اور جو گوریلا مزاحمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس کا ذمہ دار وہ سہولت کار ہیں جو اپنے آپ کو ریاست کا, پاکستان کے خفیہ اداروں کا وفادار ظاہر کرنے کے بعد اقتدار میں لائے بیٹھے. یہاں حالت یقیناً خراب, جو سڑکیں بند ہیں, اس کا بڑا جو وجہ ہے وہ لوگ ہیں, کیونکہ ریاستی اداروں کے دروازے ہر اس کرمنل کے لیے, ہر اس دہشت گرد کے لیے کھلے ہیں جو اپنے قوم کو, اپنے وطن کو ضرر پہنچائے اور اس کو بیچے. بنیادی طور جو بدامنی ہے اس کا بڑا وجہ ریاست, اس کے غلط پالیسیاں اور ان لوگوں کا ہاتھ ہے اس میں جن کا سرپرستی ریاست کے ادارے کر رہے ہیں, تاکہ بلوچستان کا جو انسرجنسی ہے, جو ایک قومی جو جنگ ہے, اس کو دکھانا یہ ہے کہ یہاں بدامنی ہے. بنیادی طور پہ یہاں حقوق کا اور اختیار کا جنگ ہے, جس کو روکنے کے لیے کرمنلز کو سڑکوں پہ ریاست نے لا کے مسلط کیا ہے. تو لیکن نواب صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بلوچستان کا جو نئے ڈویژن اور نئے اضلاع بنائے جا رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ جالوان جو آپ کا بھی آبائی علاقہ ہے, اس کو بھی کلات ڈویژن سے جو ہیں کٹ کر کے ان کو کوئٹہ میں شامل کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ نواب محمد اسلم ریسانی صاحب نے اس پہ ہائی کورٹ میں کیس بھی دائر کیا. اس کے علاوہ کلات کا جو ہے کچدار ڈویژن بنا دیا گیا, کلات کا بھی اسٹیٹس ختم کر دیا گیا. تو اس طرح کے اقدامات حکومت کی جانب سے ہو رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس حد تک عوام میں غم و غصے کا باعث بن رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے حالات کی بہتری کی ہم کیا توقع کریں؟ ریاست کے وہ ادارے جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں, ان کا سرینا پروجیکٹ کے تحت بلوچستان کے قومی حقوق کے جدوجہد کو انہوں نے بدامنی میں بدلا ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ کیا ریاست اس بات کو نہیں سمجھتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ اپنے قومی اختیار اور قومی حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں. کیا آج ضرورت ہے کہ ہم نئے ڈویژنز اور نئے ڈسٹرکٹ کھولیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم
لیویز کو ختم کر کے اس کو پولیس کا پتلون پہلائیں، یہ تو ہمارے مسائل ہی نہیں ہیں. یہ اس لیے سب کچھ کیے جاتے ہیں کہ لوگ ایشوز میں جو ہے پھنسے رہیں اور لوگ اپنے قومی حقوق اور قومی اختیار کے حق سے دستبردار ہوں. مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم ایشو ٹو ایشو بھی مزاحمت کریں گے اور قومی اختیار اور حقوق کے لیے بھی آواز بلند کریں گے. جو بھی ہمارا طاقت ہے، ہمارے ساتھ یقیناً عام لوگ ہیں اور سیاسی کارکن ہیں، اس صوبے کے جو طالب علم وہ سب ہیں، وکلا ہیں. تو یہ بائی ڈیزائن ہے کہ لوگ مصروف رہیں چھوٹے چھوٹے ایشوز میں اور قومی اختیار سے ہاتھ اٹھائیں، مگر ہم ہر پہلو پہ اپنے قومی اختیار، اپنے وقار اور سرزمین کی عظمت کے لیے جنگ لڑیں گے. ٹھیک ہے، لیکن نائب صاحب نے یہ بھی دیکھا کہ جو کچھ سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی موجودہ حکومت پہ، وزیر اعلیٰ پہ یا کابینہ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ صوبائی حکومت میں بیٹھے یہ لوگ جو ہیں جنگی مفاد پرست ہیں یا وار بینیفیشری ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوں. خراب صورتحال سے ہمیشہ انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ یہاں استحکام آ جائے. تو کیا اس بات میں صداقت ہے کہ موجودہ حکومت جو ہیں ان جنگی صورتحال کی پیداوار ہے، اس وجہ سے ان کو اقتدار ملا ہے اور حالات ٹھیک کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے؟ دیکھیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے طاقتور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے آئندہ نسل کو الجھایا جائے اور یہاں مفاد پرستوں کو مسلط کیا جائے جو اپنے قومی وطن کو بیچ کے اقتدار کے 5 سال گزاریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ آج بٹھائے گئے وہ ایک پروجیکٹ کے پیداوار ہیں اور اس تمام حالت سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہاں آپ دیکھیں کہ کئی ایسے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے، مگر وہ بھی آئندہ آنے والے اقتدار کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہاں کوئلہ پارٹک کا نام بدل کے شہداء زیارت پارٹک رکھا گیا. کیا بلوچستان کے لوگ صرف اس لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ ایک پارٹک کا نام بدل کے دوسرے پہ رکھا جائے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ بینیفیشری کئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور آج جو لوگ بیٹھے ہیں سرینا پروجیکٹ کے تحت وہ سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے وہ کرپٹ آفیسرز بھی اس جنگی حالات میں کرپشن کا بھرپور بازار انہوں نے گرم کیا ہے. پی ایس ڈی پی کا لوٹ مار ہے، بلوچستان مزید پسماندہ ہو رہا ہے. تو اس میں یقیناً اس بینیفیشریز وہ کرپٹ اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے پیدا کردہ وہ کرپٹ نام نہاد سیاسی لوگ ہیں. بالکل، لیکن نائب صاحب یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ موجودہ وزیر اعلیٰ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور کچھ اہم شخصیات کے نام دیے جا رہے ہیں کہ ان کو بلوچستان کا نیا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے، چونکہ آپ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، بلوچستان کے حالات کو ہر طرح سے سمجھتے ہیں، کیا چہرے بدلنے سے ہم موجودہ صورتحال سے نکل پائیں گے؟ بلوچستان میں امن کا امکان موجود ہو سکتا ہے جب نیا وزیر اعلیٰ آئے گا؟ دیکھیں، 1948 میں ہوا، پھر 58 میں ہوا، 73 میں یہ سارے انسرجنسی ہے. کیا وہ چہرے بدلنے کے لیے اٹھے تھے؟ یہ لوگ جو چہرے اپنے پیش کر رہے ہیں، ایک تو یہ ڈائریکٹلی عوامی حمایت کے منتخب شدہ نہیں ہے، اور بات یہ ہے کہ پھر بلوچستان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. جیسے کوئلے پاٹک کا نام بدل کے شہداء زیارت پاٹک رکھا گیا، ویسے بلوچستان کے حقوق دینے کے بجائے سفید چہرے اور سبز اور کالے کو بدل کے کوئی اور چہرہ لا رہے ہیں. چہرہ بدلنا بلوچستان کا جو ہے مطالبہ نہیں ہے. یہاں پورے نظام کو اور بلوچستان کے لوگوں کو اس کا قومی اختیار دیں تو حالت بہتری کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نامزدہ لشکر ریسانی صاحب، سینئر بلوچ سیاستدان گپتران کنگا نامزدہ آئی لشکر ریسانی صاحب آئی گوشک ہمیشہ کہ بلوچستان آلات کستے چہرہ تبدیل کنگا چے گشگیوا نما بلوچستان موجودہ صورتحال کستے آئیے ذمہ دار گوشکا کہ ایر سرینا پروجیکٹ نام دیے گا کہ اودا اقتدار آرگ بتگاؤ دومی نمگا بلوچستان استیں جاورال کستانی گردار کنگے آترا بعضیں اقدامات کنگ ضروری ہیں. بلوچستان مدلوک کے وسائل انسرا آنی حقوق کے استیں تسلیم کنگیاں اور دومی نمگا بلوچستان سائل و وسائل کے استیں آئیے اصل رائٹس کے استیں بلوچے گا اور دومی نمگا بلوچستان ڈویژن یا نوکن ڈسٹرکٹ یا بلوچستان اما تاریخی اضلاع کے استیں آنی حیثیت ختم کنک بھی کہ چرشیا چے آلات کے استیں مزید خرابی نمگا رواں دومی نمگا مائی گندگائیں کہ موجودہ آلات تناظرہ صوبائی حکومت کے استیں آلاتانی بہتری دعویٰ کنگائیں بل دومی نمگا میں گندگائیں کہ آلات مزید خرابی نمگا روگان. تو ایک خراب صورتحال کے استیں شی گردار کنگے آترا موجودہ حکومت کے استیں آیا یہ غلط پالیسیاں نہیں سبا یا کچھ عام پالیسی یا لا عمل کے استیں اختیار کنک بھی کہ چرشیا
بلوچستان نگے گئیں جاوران تو کا کمی باز بہتریت کا چونکہ موجودہ حکومت سرا بازیں الزامات لگا کہ حالات تانی بینیفیشری ہیں تو وار بینیفیشریز یا جنگی مفاد پرست آنا گشک بھی کہ کابینہ نشتگیں موجودہ حکومت کے ہستے ہیں نلوٹاں آلات نیمگا گتری بھی ہے پرچہ کہ امی نگے گئیں جاور کے ہستے ہیں آہانی بینیفیشریاں ہمیشہ ان سبا عام گندے کے اقتدار رستہ تو یہ اقتدار سببا بلوچستان بازیں آلات کے ہستاں عدم استحکام نیمگا ہوگا تو جنگی آنی وار نیریٹیو یا جنگی بیانیہ کہتے ہیں یہ گشک بھی تو یہ آلاتانی بہتری وجہ گنتری نیمگا ہوگا بریک زور پداش میں نیمگا گیشن کا پتران کا